چونکہ بڑا عجیب واقعہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے واضح ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ معمول کے مطابق میں نے مسجد حرام میں نماز پڑھی، اور بعض روایات میں کہ ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہا تھا، اور بعض میں مسجد حرام میں ام ہانی کا گھر مسجد میں تھا، اور میرے پاس جبریل آئے اور مجھے آگاہ کیا کہ آج رات کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں اور وہاں سے آسمانوں پہ یاد کیا ہے، آپ کا سفر ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کے ساتھ چلا گیا تو مجھے سب سے پہلے چاہ زمزم پہ لے گئے، زمزم کے کنویں پہ۔ وہاں اور ملائک موجود تھے، انہوں نے میرے سینہ چاک کر کے اس میں سے بشری آلائش نکالی، اور اس کی جگہ ایمان و حکمت تشتریوں میں بھر کر کے اندر ڈالا، اور زمزم کے پانی سے دھو کر کے اس کو واپس کیا۔ جب مسجد حرام سے ہم باہر نکلے تو ایک سواری تھی جو گھوڑے سے چھوٹے اور گدھے سے بڑی تھی، خچر سے بڑی تھی، یقال له البراق، وہ ہوا میں بالکل بجلی کی چمک کی طرح چلتا تھا۔ اس پر فرمایا کہ میں اور جبریل بیٹھ گئے، اور 70,000 ملائک دونوں طرف قطار باندھ کے چلتے رہے۔ راستے میں عجائب دیکھے، فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور یونس علیہ السلام کو دیکھا تلبیہ پڑھتے ہوئے، سروں پہ پگڑیاں پڑی ہے اور حرم میں آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، اور میں نے موسیٰ کو عند الکثیب الاحمر دیکھا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو مجھے آواز دے رہی تھی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ اغثنی۔ بدعتیوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ اس بوڑھی عورت سے سیکھا، یہ ان کی نانی تھی۔ کا بہت پریشان حال تھی۔ جبریل نے مجھے اشارہ کیا کہ جواب نہ دینا۔ جب آگے بڑھے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھی، تو جبریل نے کہا ہی دنیا، یہ دنیا تھی۔ وَلَوْ أَجَبْتَهَا لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ ہاں آواز دے دیتے تو پوری امت بہک جاتی۔ ہمارے رسول نے چونکہ دنیا کو آواز نہیں دی، اس لیے ہر دور اور ہر زمانے میں تارکین دنیا اور دنیا کا مقابلہ کرنے والے کاملین رہیں گے انشاءاللہ۔ چی دنیا ایک لخت دپار ترکا، صد رحمت شپروزگار د درویشانو، او بادشاہان د درس جہان والا پرات دی، او لک خاور پا دربار د درویشانو۔ اللہ نو دا قارون حال تگور حال سشو، اور آشمک و انکار دا درویشانو۔ کہتے ہیں کاملین نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا چھوڑ دی تو بادشاہان ان کے جوتوں کے خواب کی طرح ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ چی دنیا ایک لخت دپار ترکا، اور صد رحمت شب روزگار دا درویشانو۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا پانی کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ جبریل نے کہا ہدیت الی الفطرہ، آپ نے بالکل صحیح کام کیے، شراب پی لیتے تو سب لوگ شرابی ہو جاتے، اس لیے لوگ سب گناہ کرتے ہیں لیکن شراب سے نفرت پوری ہے۔ شرابی کی دکان توڑنا، شرابیوں کو قریب نہ آنے دینا، حالانکہ نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا کوئی کم گناہ نہیں ہے، مگر شراب سے جو امت کو نفرت ہے 1500 سال کے بعد بھی وہ بالکل دیکھنے کا قابل، دیدے نہیں ہے۔ فرمایا جب میں بیت المقدس پہنچا تو میں نے دیکھا، ہاں تو باہر جبریل نے وہ سواری باندھ لی، اور فرمایا سارے انبیاء یہاں سواری باندھتے تھے۔ پھر میں اندر گیا
تو پہلی صف میں دیکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں، دوسری صف میں دیکھتا ہوں نوح علیہ السلام ہے، تیسری میں دیکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے انبیاء جمع ہیں، 1,24,000 انبیاء سب جمع ہیں۔ اور فرمایا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نماز ہوگی، لیکن ظننت ان آدم ابونا ہو یصلی بنا، آدم پڑھائیں گے، سب کے پڑھائیں گے۔ پھر خیال آیا کہ نوح پڑھائیں گے، آدم ثانی ہے۔ پھر خیال آیا کہ ابراہیم پڑھائیں گے علیہ السلام، کیونکہ وہ امام الموحدین اور ابو انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ کہا جب نماز کا وقت ہو گیا تو جبریل نے مجھے بازو سے پکڑا اور فرمایا کہ قدم وصلی بہم، یہ تو آئے ہیں اس لیے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ مولانا انور شاہ فرماتے ہیں صاحبی روزی جزا وانگا امام انبیاء، سارے پیغمبروں کے امام و مقتدا آپ۔ نماز جب ختم ہوئی 2 رکعت تو مجھے جبریل باہر لے آئے اور وہاں زمین سے آسمان تک ایک زینہ لگا ہوا تھا، سلم، اور اس پر مجھے چڑھانا شروع کر دیا۔ اور میں چند لمحوں میں ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں۔ بخاری شریف میں کہ 7ویں آسمان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہونے لگے، جہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، ملائک کی رفتار 7ویں پہ ختم ہو گئی، تو ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سریر القلم مقادیر کے تقدیر لکھے جا رہا ہے، یعنی حضرت کو دکھانے کے لیے ریپیٹ کیے، دہرائیں، اور آسمان کے عجائب و غرائب انبیاء و واقعات سب تفصیلاً صحاح میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے ہیں اور خوف الوہیت سے ہونٹ آپس میں مل گئے جیسے برف کے ٹکڑے، صحیح مسلم میں ہے۔ اور فرمایا کہ میں حیران ہو گیا کہ بالکل میرے منہ دونوں ہونٹ ایک ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بما جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہو؟ اتنا دور کا سفر کر کے آئے، کوئی تحفہ تو لائے ہوں گے نا۔ حضرت پر یکدم گویا ہو گیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے سوائے اس کی کہ میری قولی، فعلی، مالی عبادات آپ کو۔ آواز آئے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر، جو بدن میرے لیے استعمال ہو، وہ نظام آپ کا قولی درست ہوگا، رحمت ہوگا، اور وہ مال مبارک ہوگا جو میرے نام پہ ہوگا۔ اس کو تو حضرت رحمت للعالمین تھے، تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جیسے مجھے آپ نے مالا مال کیا اور نیک بندوں کو بھی مالا مال فرمایا۔ یہ سن کر 7 آسمان کے فرشتے بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں نے اکثر التصنیم میں اس کے کچھ حصے لکھے باحوالہ۔ اللہ، معراج یقظتاً ہوئی ہے، منامن نہیں۔ حضرت کے منامی اور روحی معراج بھی بہت ہے، لیکن جس معراج کو قرآن ذکر کرتے ہیں سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ بعالم غیبی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بحاضری و ناظری، بعبدہ لا تدعونی الا بعبدہ فانہ من اشرف اسمائی، میں مسجودی ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے،